دوستو جو مکے اور مدینے میں گئے ہو، طیبہ کی جدائی کون برداشت کر سکتا ہے؟ اب یہ وہ نواسا ہے جو امام علی مقام امام حسین اپنے نانا جان کا دروازہ چھوڑ رہی ہیں، اپنے نانا جان کا روزہ چھوڑ رہی ہیں، اپنے نانا جان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، کہتی ہیں نانا جی میں نے صبح صبح واپس چلا جانا ہے، نانا جی میں وہی حسین ہوں کہ جسے آپ گودی میں بٹھایا کرتے تھے، نانا جی میں وہی حسین ہوں جسے آپ کندھوں پر کھلایا کرتے تھے، نانا جی میں وہی حسین ہوں کہ جس کی خبر جبریل امین نے، شہادت کی خبر جبریل امین نے بچپن میں ہی دے دی تھی، نانا جی میں وہی حسین ہوں کہ جسے جب آپ منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، جب خطبہ آپ پڑھ رہے ہوتے تھے تو میں مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوتا تھا تو آپ منبر چھوڑ کر مجھے پکڑ لیا کرتے تھے، نانا جی میں آپ سے دور ہو رہا ہوں، پتہ نہیں واپس آؤں گا ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، نانا جی دعا کر دیجئے نا۔ امام علی مقام نے یوں اپنے دونوں ہاتھوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر رکھا، نیند آئی، قسمت جاگی، کملی والے کا دیدار نصیب ہو گیا، حضور خواب میں آئے، حضور نے فرمایا اے میرے لختے جگر، جب کربلا میں تپتی ہوئی ریت کے ذروں پر تجھے عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھانا پڑے تو تھر تھرا نہ جانا، جب علی اصغر کا تجھے لاشا اٹھانا پڑے، جب معصوم علی اصغر کا تجھے لاشا اٹھانا پڑے تو کدھر کانپ نہ جانا، جب شہزادہ علی اکبر کا لاشا تجھے اٹھانا پڑے تو اس وقت تھر تھرا نہ جانا، اللہ تجھے صبر قدم ثابت قدم رکھے جا میرے بیٹے۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنے نانا جان کا روزہ چھوڑا، اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جی دعا کیجئے نا، نانا جان نے بھی دعا کر دی ہے، آپ بھی دعا کیجئے نا، جب میں کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھاؤں تو میں کانپ نہ جاؤں، اللہ مجھے ثابت قدم رکھے، ادھر میں شہزادہ علی اصغر اور علی اکبر کے لاشیں کو اٹھاؤں تو میں کدھر کانپ نہ جاؤں، کبھی میرے منہ سے آ نہ نکل جائے، میں یہی کہتا رہوں کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ کہہ دے کہ یہ بندہ گوارا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جو ہی جناب والا روزہ چھوڑا، امام مکے کی طرف روانہ ہونا شروع ہوتے ہیں، 40 دن جناب والا وہاں پر ٹھہرے، ایک روایت کے مطابق 4 مہینے ٹھہرے، جب 4 مہینے مکمل ہوئے نا، میرا سونا ذرا غور سے سنو نا، ادھر سے شدید نے لشکر بھیج دیا، بندے بھیج دیے کہ امام علی مقام امام حسین جہاں بھی ملے اسے وہیں پر قتل کر دیا جائے۔ امام علی مقام امام حسین نے جب یہ بات سنی کہ ان کو قتل کرنے کے لیے بندے روانہ ہو چکے ہیں، امام علی مقام نے حضور سے یہ حدیث سن چکی تھی کہ عنقریب وہ وقت آئے گا ایک بکری ذبح ہوگی، امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر وہ بکری میں ہی نہ بن جاؤں، یہ نہ ہو کہ میں یہاں پر ذبح ہو جاؤں، کعبۃ اللہ کی بے ادبی نہ ہو جائے، امام نے اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، سیدہ زینب نے آپ کے پاؤں کو پکڑ لیا، امام مجھے بھی ساتھ لے کر جائیے نا، امام نے کہا بہن تجھے بھی ساتھ لے کر چلا جاتا ہوں۔ امام علی مقام جب کربلا کی زمین پر پہنچے، آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون سی زمین ہے، لوگوں نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں، آپ نے کہا بس ہمارا ٹھکانہ آ گیا ہے، ہم نے تو یہیں پر رہنا تھا۔ امام علی مقام امام حسین نے وہاں پر اپنے خیمے گاڑ دیے، ابن سعد آ گیا، کہنے لگا امام اگر تو یزید
بیعت نہیں کرے گا تو تیرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا وہ یہ ایک سر تن سے جدا ہونا ہے، اگر اس طرح کے ہزاروں سر تن سے جدا ہو جائیں پھر بھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ امام نے فرمایا میں سر تو دے سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھوں پر ہاتھ نہیں دے سکتا۔ امام علی مقام امام حسین نے جب ابن سعد کی بات نہ مانی، ابن سعد واپس چلا گیا۔ اب 7 محرم ہو گئے، لگاتار جو ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ابن سعد نے کہا یہ بندہ اس طرح نہیں مانے گا، اس طرح کرو اس کا پانی بند کر دیا جائے۔ میرے فرات پر پیرے بٹھا دیے گئے، کوئی چرند پیئے، درند پیئے، گھوڑے پیئے، مگر رامنا کے لال کو پانی نہ دیجئے۔ امام علی مقام امام حسین کے پاس جناب والا اب پانی بھی پینے کو میسر نہیں ہے۔ جب یہ بات بریلی کے تاجدار مولانا حسن رضا خان نے سنی، آپ بھی فرماتے ہیں کہ خاک ہو جا خشک ہو کر، خاک ہو جا اے فرات، خاک ہو جا خشک ہو کر، خاک ہو جا اے فرات، خاک تجھ پر ہو کہ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ گھوڑے بھی پی رہے ہیں، درندے بھی پانی پی رہے ہیں، لیکن زہرا کے لال کو پانی نہیں دے رہے۔ امام علی مقام 7 محرم الحرام بھی گزر گئی، 8 محرم بھی گزر گئی۔ جب 9 محرم آئی، ابن سعد کہنے لگا یہ اس طرح نہیں مانے گا۔ ابن سعد کہنے لگا بس تیرے پاس آخری وارننگ ہے، اگر تو نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو ٹھیک، نہیں تو 10 محرم الحرام کی صبح صبح ہم جنگ چھیڑ دیں گے۔ امام علی مقام نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تو یہاں پر شہید ہونے کے لیے آئے ہیں، اور یہ شہادت کا رتبہ تو مجھے بچپن سے ہی میرے نانا جان نے دے دیا تھا۔ امام علی مقام کی جب یہ وہ بات اس نے سنی، ابن سعد چلا گیا، جو ہی چلا جاتا ہے امام علی مقام امام حسین نے اپنے رفقاء کو جمع کیا، اہل بیت کو جمع کیا، صحابہ بھی جمع ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی جمع ہے، سامنے موجود ہے، زبیر بن قیس بھی موجود ہے۔ جب سارے صحابہ بھی سامنے موجود ہیں، کوئی تابعی بھی موجود ہے، جناب والا امام حسین نے کہا رات کا وقت ہو چکا ہے، صبح جنگ چھڑ جائے گی، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ باہر سواریاں بھی کھڑی ہوئی ہیں، دروازے پر پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ لیکن امام علی مقام کی بات سن کر ایک بندہ بھی وہاں سے نہ گیا۔ امام نے فرمایا مجھ سے شرما رہے ہو، چلو میں اس طرح کرتا ہوں اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتا ہوں، دیا بھی بجھا دیتا ہوں۔ امام علی مقام نے دیا بجھا دیا، جب دیا بجھایا دوبارہ دیا جلایا، کوئی ایک بندہ بھی امام کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ سامنے سے حبیب ابن مظاہر سفید داڑھی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی داڑھی یوں باہر نکال کر کہتا ہے یہ سفید داڑھی دیکھ رہے ہو، اپنی داڑھی کو یوں ہاتھ میں پکڑ کر کہتا ہے یہ سفید داڑھی دیکھو، اگر یہ سفید داڑھی ہے تو کوئی بات نہیں، میں بوڑھا ہوں تو لڑ نہیں سکتا تو کوئی بات نہیں، لیکن میں تجھے چھوڑ کر بھی تو نہیں جا سکتا۔ زبیر بن قیس بولے اگر یہ ایک جان ہے، اگر مجھے رب 1000 جانیں دیتا، اگر یہ یزیدی فوج مجھے کہتی کہ یہ آرے کے ساتھ کاٹ کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ زبیر بن قیس فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا سیدی یا امام علی مقام امام حسین، یہ بندہ پھر بھی آپ پر جان دینے کے لیے قربان ہو جائے گا۔ ایک اور صحابی بولے کہنے لگے اگر مجھے 70 مرتبہ بھی شہید کر کے میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیے جائیں پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ امام علی مقام امام حسین نے جب اپنے رفقا کی یہ بات سنی، امام نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بندہ
کربلا نہیں جانا چاہتا تو ٹھیک ہے، صبح جنگ کے لیے سب تیار رہنا۔ امام علی مقام اب جو ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، امام علی مقام نے اپنے بڑے صاحبزادے شہزادہ علی اکبر کو بھیجا، جاؤ ذرا کربلا کا معائنہ تو کر رہا ہو۔ شہزادہ علی اکبر نے جو ہی کربلا میں قدم رکھا، کیا دیکھتے ہیں شہزادہ علی اکبر؟ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک برقع پوش خاتون کربلا میں جھاڑو دے رہی ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں اے برقع پوش خاتون تو کون ہے؟ وہ بولتی نہیں ہے۔ آپ واپس آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ابا جی ایک برقع پوش خاتون کربلا میں جھاڑو لگا رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا ہے لیکن جواب نہیں آیا۔ امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بن گئی۔ امام علی مقام نے فرمایا اے میرے بیٹے شہزادہ علی اکبر، تجھے معلوم نہیں ہے وہ تیری دادی تھی اور میری والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر جھاڑو لگا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا بیٹا جب یزیدی لشکر اسے کے بیٹے کو شہید کریں گے، جب وہ گرے تو اس کی آنگن میں کوئی کانٹا نہیں چبھنا چاہیے نا۔ شہزادہ علی اکبر بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں، امام علی مقام فرماتے ہیں شہزادہ تو کیوں روتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری دادی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے وہ وہیں پر، تو میں وہیں پر اپنے دست بدستہ عرض ہو کر عرض کرتا امی جی یزیدیوں نے ظلم کر دیا ہے، پانی بھی بند ہو گیا ہے۔ اب امام علی مقام کے بھی آنسو ہو رہے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کوئی بات نہیں، جو ہی امام علی مقام میں شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ جمعے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، امام علی مقام نے فرمایا چلو پھر جنگ شروع کرتے ہیں۔ جو ہی جنگ شروع ہوئی، شہزادہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے، شہزادہ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، عباس علمدار بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے، بڑے بڑے جناب والا تبعین بھی شہید ہو گئے۔ آخر میں جناب والا جب امام علی مقام نے دیکھا کہ سارے بندے شہید ہو گئے، میں اکیلا ہی بچا ہوں، آپ نے فرمایا اب مجھے خود ہی حملہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے یوں تلوار نکالی اور محمدی کچھار میں پلنے والا شیر نے یوں شیر کی طرح حملہ کیا، دشمنوں کی صفوں کی صفیں کاٹ کے رکھ دی، دشمن ڈر گئے، کانپ گئے، اور 22,000 کا مجمع 70 بندوں کے سامنے بے بس ہو گیا، بے قابو ہو گیا۔ امام علی مقام نے دشمنوں کی صفوں کی صفیں کاٹ کے رکھ دی۔ ایک دشمن بولا، کہنے لگا امام ہمیں ہم سب کو ختم کر دے گا، آج امام جلال میں ہے، آج امام جلال میں ہے، وہ اس طرح کرو جلدی سے اذان دو۔ امام علی مقام نے جب اللہ اکبر کی آواز سنی، امام رک گئے، امام علی مقام نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ امام علی مقام نے جب نماز پڑھنا شروع کی، ابھی پہلا سجدہ ہی کیا تھا، شمر آگے بڑھا، امام علی مقام کے کندھوں پر اپنا گھٹنا رکھ کے الٹی سائیڈ پر تلوار چلانا شروع کر دیتا ہے۔ امام علی مقام شہید ہو جاتے ہیں، کربل کا آخری سپاہی بھی شہید ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد
سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی مقام آج جو بندہ نعرہ لگائے نا کہ ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں، تو منہ سے نہیں پتہ چلے گا کہ وہ حسینی ہے کہ نہیں حسینی ہے۔ اس کی سوچ دیکھو، کیونکہ حسین کو نماز پسند تھی اور یزید کو شراب پسند تھی۔ یزید شرابی تھا، کبابی تھا، وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا۔ آج ہم دل میں اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں ہم حسین کے نعرے تو لگا رہی ہیں، لیکن اگر ہماری سوچ یزید کے ساتھ ملتی ہے تو پھر یزیدی ہو، اگر حسین کے ساتھ ملتی ہے تو پھر حسینی ہو۔ اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ نماز ہم نے نہیں پڑھنی، نماز سے نفرت کا خیال آ جائے تو سمجھ جانا کہ یہ دوسری پارٹی کے ساتھ تم مل رہے ہو۔ اگر نماز کے ساتھ دل لگ رہا ہے، جانے کا دل کر رہا ہے، نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے، تو سمجھ جانا تم حسینی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ ہم سب کو حسین کے قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ زندہ رکھے تو اسلام پر موت دے، تو ہم سب کو ایمان پر موت دے۔ وما توفیقی